السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا کریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ایک مرتبہ پھر ہم اس تفسیر کی کلاس میں جمع ہو چکے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 33 تک سورہ نساء کی وہ مکمل کی ہیں، اور آج جو ہمارے درس میں ہے وہ ہے آیت نمبر 34 الیس کذالک؟ نعم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالی، کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء۔ نعم، بما فضل اللہ بعضهم بما فضل اللہ بعضهم على بعض۔ نعم، وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا عَلَيْهِنَّ سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ نعم، سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ الرجال، یہ رجل ان کی جمع ہے، کس کی؟ الرجل جمع الرجال، ہو گئی مرد۔ قوامون، یہ طاقتور ہے، یہ سرپرست ہے، یہ منتظم ہے۔ منتظم، سرپرست۔ علی النساء، کن پر؟ عورتوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے
وہ سرپرست ہے، وہ منتظم ہے کن پر؟ عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور مرد عورتوں پر منتظم ہے، مرد عورتوں سے طاقتور ہے، مرد عورتوں کے سرپرست ہے. کیوں؟ اس لیے بھی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد لوگ ہی اپنے مال کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہوا؟ ذرا بولیے. شاباش. مرد سرپرست ہے کن پر؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بھی دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم، ہاں، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے. فالصالحات، نیک بیوی، فالصالحات سے کیا مراد ہے؟ نیک بیوی یا نیک عورت ہے. لہذا نیک عورتیں وہ ہے جو شوہروں کی فرما بردار ہو. قانتات کہتے ہیں فرما بردار. قانتات کس کو کہتے ہیں؟ فرما. یہاں پر فالصالحات کہتے ہیں نیک عورتیں، قانتات بمعنی مطیعات، مطیعات، مطیعات کہتے ہیں فرما بردار. ٹھیک ہے. فالصالحات، لہذا نیک عورتیں وہی ہے قانتات جو کیا ہو؟ فرما بردار ہو. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہو. حافظات، وہ نیک عورتیں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں للغیب، جب ان کے شوہر ان کے پاس موجود نہ ہو. بما حفظ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور نگرانی مقرر کی ہے. واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن، اور ان عورتوں سے جن سے تم خوف کھاتے ہو، جن سے تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یم گژھِ نہٕ کانٛہہ سرکشی کر. ٹھیک ہے. یعنی مرد کو، شوہر کو اپنی بیوی پہ کوئی اندیشہ لاحق ہے کہ میری عدم موجودگی میں کہیں یہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو. جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَعِذُوهُنَّ، انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں نصیحت کرنی چاہیے. عِذُوهُنَّ کہتے ہیں نصیحت کرنا. یہاں پر واللاتی تخافون نشوزہن، جن سے تمہیں سرکشی کا اندازہ ہو، اندیشہ ہو، فَعِذُوهُنَّ، انہیں کیا کرنی چاہیے؟ نصیحت، انہیں نصیحت کرنی چاہیے. نعم. اس کے بعد کیا ہے؟ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر نہ سمجھے، کس سے؟ نصیحت سے. اگر نہ تمہیں نصیحت فکری ترکیں تو پھر ان کے خواب گاہوں کو الگ کیجئے، یعنی ان کا بستر پھر الگ کرنا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد وَضْرِبُوهُنَّ، اگر وہ پھر نہ سمجھی، خواب گاہوں کو الگ کرنے سے بھی اگر وہ نہ سمجھی تو انہیں مارو. کنہیں؟ عورتوں کو، بیویوں کو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں گے، کن کی فرما برداری؟ شوہر کی. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو خامخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو. یعنی اگر تم پنن خاندارن فرما بردار روز، تیل گژھِ نہٕ تُہُنٛد بہان ژھانڈُن کہ اصلاح ہو پنن گھر واجٮ۪ن. ٹھیک چھا؟ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ والا اور بڑی شان والا ہے.
اور بڑی شان والا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ قوام کا معنی میں نے کیا بتایا؟ سرپرست، منتظم یا سربراہ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مرد جو ہے اگر ہم جسمانی اعتبار سے دیکھیں گے یہ عورتوں سے زیادہ طاقتور، اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے جسمانی طور پر بھی ہم دیکھیں گے کہ مرد عورتوں سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جتنا مشقت والا کام مرد کر سکتے ہیں اتنا مشقت والا کام عورتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ نمبر دو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مرد کیوں سربراہ ہے، یہ مرد کیوں طاقتور ہے؟ کیونکہ یہ گھر میں کمانے والا خود ہی ہوتا ہے، ذریعے معاش تلاش کرنے والا مرد ہوتا ہے، یہی دن میں نکلتا ہے گھر سے باہر اور کچھ مزدوری کچھ تجارت کر کے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ لہذا ہم کہنے کے لیے یہ تیار ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات۔ نیک عورتیں وہی ہیں جو کیا ہو قانتات۔ قانتات کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب النفقات میں، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اس سے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ۔ بہترین خاندارن چھ سوئی یمس کن خاندار کن سات نظر ترائی، خاندار کیا گژھِ گژھن؟ سو گژھِ گژھن خوش۔ کس خصلت گئی؟ یہ گئی ایک خصلت، یہ گئی اک خصلت۔ دویم، جب اس سے کسی بات کا حکم دو وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ۔ یہ خاندار نے کنی کہتے ہیں حکم کران آئے سو آئے تم فرما برداری کران۔ کس گئی؟ یہ ہے موجودگی میں۔ دو صفت موجودگی میں۔ پہلی صفت میں نے کیا بولا؟ شاباش، جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے شوہر خوش ہونا چاہیے، جب شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کا حکم دے وہ فرما بردار ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جب تم گھر میں موجود نہ ہو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یل خاندار گھرس مز موجود آس کی سو آس پنس پانس تہ رٲچھ کران اور بے آس ام سندس مالو اہل و عیالس تہ رٲچھ کران۔ یم کت خصلت گئی؟ یم گئی 3 خصلت۔ 2 خصلت تات مز یم زن موجودگی مز اور اخ خصلت جس میں ذکر کر یہ عدم موجودگی مز۔ اوے چھ رب فرماوا فالصالحات قانتات۔ نیک عورتیں وہی ہے جو فرما بردار ہوں اپنے شوہروں کی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ جو شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے آپ کی بھی، اپنے نفس کی بھی، اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ تم گوا کلیئر؟ نہ۔ اور ایک خصلت یہ بھی ہے کہ مطلب یزن خاندارین آسان خاندارین گھنی خندہ پیشانی سان پیش پنس خاندار ست۔ خندہ پیشانی کیا گو؟ تمس گھس آسن ڈیک مچرت کشر پہ سمجھ یوان۔ نت اڑین خاندار یوان گھر تم روبن پہ روب آسان کران، خاندارس پن مسائل، خاندارس پنہ پریشانی، خاندارس پن مصیبت، دفترچ پریشانی، کاروبارچ پریشانی، یل گھر واتا اتہ گھر والن ہز بے پریشانی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ وہاں کچھ فرما برداری کرے۔ لا يحل لامرأة کسی مستورات خاطر چھنہ جائزی سہ تھائی نفلی روز پگہ خاندار سند اجازت ورائے۔ وہاں کچھ خاندارس فرما برداری کریں۔ گویا یت یمن آیتن مزن فکری طرح الرجال قوامون علی النساء۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب نکاح کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو شوہر اپنے پاس بلائے، جس عورت کو شوہر اپنے بستر پہ بلائے، اپنے پاس بلائے اور وہ آنے سے انکار کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، صبح تک فرشتے اس پر کیا کرتے ہیں؟
لعنت کرتے رہتے ہیں. لہذا ہمیں جو بھی یہاں پہ مطلب ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی کیا کرے؟ فرما برداری اطاعت کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن. نشوز کا لغوی معنی لکھو. نشوز کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے بلندی یا ارتفاع. مثلا عورت اپنے خاوند کو اپنا ہمسر یا اپنے سے کم تر سمجھتی ہو. واللاتی تخافون نشوزہن یہ تو ون تمن مستورات متعلق یمن ہند اندیش آسہِ یمن ہند خطرہ آسہِ کہ یم گژھن سرکشی کریں. اور سرکشی یہ بھی ہے کہ سو آسہِ نہٕ پننس خاندارس سمجھا بالکل کی, سو آسہِ پننس خاندارس حقیر سمجھا. توے چھُ رۄب فرماوان فعیدوہن تمن کیا پزِ کریں؟ تمن پزِ کریں نصیحت. وعظ کہتے ہیں نصیحت کو. وہجروہن فی المضاجع اور اگر وہ تمہاری بات پھر بھی نہ سمجھے تو ان کی خواب گاہوں کو کیا کرنا ہے؟ الگ کرنا ہے. اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو کیا کرنا ہے؟ ان کو مارنا ہے. اور مارنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے. مارنا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اچھا تمس لور تلن پتہ تمس لایون تمس مسل والن وغیرہ, ایسا نہیں ہے. چہرے پہ مارنا منع ہے. ٹھیک ہے. میں نے شاید پچھلے درس میں شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لور گژھِ آسٕنۍ کتھ ہِش؟ مسواک سے. اور جب وہ اس کو اس مسواک کے ذریعے سے ادب کرے تعدیباً, اگر خاندانی کا غلطی ایسے امس گژھِ ادب کرن. اور رب چھُ فرماوان فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ تِکیازِ یۄس یہِ مستورات چھِ یہِ چھِ آمٕژ پٲدٕ کرنہٕ کتہِ؟ پہلی آیت میں. کہاں پہ؟ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے. پسلی چھا سیود کن حج؟ یہ چھِ حج. اگر اس یہ سیود کرو نہ ات کیا گژھِ؟ یہ پھٹ. اس کے اندر نقائص ہوں گے. اب ہمیں اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں چھڑی نہیں اٹھانی, سیدھا کرنے کے لیے ہمیں ڈنڈا نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر وَضْرِبُوهُنَّ بمعنی آپ اس کو تعدیباً نصیحت کر سکتے ہیں, تعدیباً اس کو مار سکتے ہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ آپ کی فرما بردار اب کرے, اگر وہ آپ کی فرما برداری اب کرے تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو خامخواہ ان کو مارنے کے بہانے تلاش نہ کیا کریں. ان اللہ کان علی کبیرہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند مرتبہ والا اور بڑی شان والا ہے. تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں مطلب یمن کن ساتن کان غلطی چھ گژھان پتہ چھ تم سدھران, وہ سدھر جاتی ہے لیکن شوہر پھر سدھرتے نہیں ہے نا. کچھ عورتوں سے غلطی سرزد ہوتی ہے جب وہ اب اپنے شوہر کو مانتی ہیں, اس کی فرما برداری کرتی ہیں, اس کا کہنا مانتی ہیں, پھر بھی کیا کرتے ہیں شوہر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر وہ اس کو روب تاب جمانے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ہے نا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبہ والا اور بڑی شان والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا یہاں پر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ فَابْعَثُوا حَكَمًا من اہلہ وحکما من اہلہا. یہ ہے اختلاف کی صورت میں. یہاں پہ کتنے مطلب زوجین دیکھ لیجیے آپ, یعنی میاں بیوی. کتنے میاں بیوی یہاں پہ ہوں گے جن کے آپس میں جو ہے نا کیا ہوں گے؟ اختلافات. ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے. مثلا ہمارے والدین ہیں, اگر ہم اپنے والدین کی بات کریں گے, ہمارے والدین ایسے ہیں جن کو آپس میں بھی برابری نہیں ہے, ان کو تو منشن برابری آسان پانون بالکل کی. ہاں اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حل دیتے ہیں. اگر دون بچن پانون اختلاف گس تیل کیا کر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر تمہیں میاں بیوی کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو, اگر ایکس انسان یہ باعث کہ خاندارس تو خاندار نے درمیان چن صلح پانون گسان کیا تیل کیا کرن فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
حکمن کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا. ثالث تیسرا شخص ہمیں فیصلہ کرنے والا لے آنا ہے. ایک مرد ہمیں ایک شخص ہمیں لانا ہے کن میں سے؟ شاباش، لڑکے کی سائڈ، اور ایک شخص لانا ہے لڑکی کی سائڈ. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر وہ دونوں صلاح چاہتے ہوں، دونوں سے کون مراد ہے؟ میاں بیوی. اگر تم دونوں آسن ویسان کہ اس کرون پانون صلاح، اس گسون الگ گسن اکھ کس نش کے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا. تو کہتے ہو سمجھ گو اگر دون بٲژن پانون اختلاف گژھِ تیل چھُ اَسہِ اکھ نفر انُن لڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ، اکھ نفر چھُ انُن کورِ ہٕنٛدِ طرفہٕ. تم کرن فٲصلہٕ، مگر فٲصلہٕ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ یِم دۄنوَے آسن یژھان کہ اَسہِ گژھِ فٲصلہٕ گژھُن، أسۍ کرو پانہٕ ؤنۍ صلاح. یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. دیکھیے اگر میاں بیوی کے تعلقات سنورنے میں نہ آ رہے ہوں اور ان میں سے ہر کوئی دوسرے پر الزام تھوپ رہا ہو، تو طلاق سے پہلے، طلاق دینے سے پہلے فریقین اپنے اپنے خاندان میں ثالث منتخب کریں. ثالث کہتے ہیں یس فیصلہ کرے. میاں بیوی ہے، خاندار تو خاندارین، یم چھ کال تہ لڑائی پگہ تہ لڑائی، کال تہ لڑائی پگہ تہ لڑائی، صلاح کورک زی دۄہ چھ نیران صلحس پتہ چھ بیٚیہِ لڑائی. اس چھُ ضروری اتھ منٛز ثالثی کرٕنۍ. ثالثی مانے گو اس چھُ ضروری ات فیصلہ کرن طلاق برونٹھ. ممکن چھُ طلاق حل نہیں ہوتا ہے، طلاق چھُ لاسٹ سٹیج. پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میاں بیوی کیا ہو، ہاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ملے. میاں بیوی کے درمیان افتراق نہیں ہونا چاہیے. نہ چیتو یوتن اڑ چھ تم تہ آسان ییٚلہِ خاندار سے خاندان پانہٕ ؤنۍ لڑٲے چھِ گژھان تم چھِ ڈائریکٹ دِوان فتوا کہ وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ پانہٕ ؤنۍ طلاق. نہ، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اس چھُ نفر اکھ یِم منٛزن تہِ تُلُن یِم منٛزن تہِ تُلُن. اگر یم دۄنوَے بٲژ آسن یژھان کہ أسۍ گژھو نہٕ پانہٕ ؤنۍ طلاق شدہ بنٕنۍ کینٛہہ، أسۍ گژھو نہٕ اکھ أکِس نِش الگ گژھٕنۍ کینٛہہ، تیٚلہِ کرِ اللہ تعالیٰ ضروٗری یِمن موافقت. تِکیٛازِ رۄب چھُ فرماوان پانے یوفق اللہ بینہما، رۄب دی یِمن ضروٗر موافقت پانہٕ ؤنۍ. رۄب دی یِمن بیٚیہِ سُہ پیار، سُہ محبت، سُہ ماے، سُہ مِلن سٲری، سُہ رٕژر، سُہ ورتاو پانہٕ ؤنۍ، سُہ دی یِمن اللہ تعالیٰ بیٚیہِ. مگر تتھ چھُ شرط ییٚلہِ یِم دۄنوَے بٲژ آسن یژھان کہ أسۍ گژھو بیٚیہِ رلٕنۍ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ طلاق کون سا سٹیج ہے؟ طلاق آخری سٹیج ہے. تو ہمیں یہاں پہ ثالث کو منتخب کرنا چاہیے جو پوری صورتحال کو سمجھ کر نیک نیتی سے اصلاح کی کوشش کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتوا دن وٲلِس تہِ پزِ کیا کرُن؟ فتوا دن وٲلِس تہِ پزِ گۄڈٕ کرُن یِمن دۄن پانہٕ ؤنۍ پیچ اپ. پیچ اپ بولتے ہیں ہاں. یِمن پزِ دۄنوٕنی، اگر مفتی تہِ آسہِ مفتی صٲبس تہِ پزِ گۄڈٕ یِمن دۄنوٕنی بٲژن ونُن کہ نہ بہتر گوٚو تُہۍ اگر پانہٕ ؤنۍ رٔلِو سُے چھُ ٹھیٖک. طلاق یہ آخری سٹیج. ٹھیک چھا؟ نہیں تو اگر مطلب کینٛہہ چھِ آسان تِم تہِ خاندار خاندارین یِمن زن اللہ تعالیٰ ہن اولاد چھِ دِتمٕتۍ آسان، یُتھُے پتہٕ طلاق چھُنہ گژھان اتہِ چھِ دربدر تِمے پتہٕ تِمے بچہِ گژھان چھُنہ. نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کو رہتے ہیں، تِمن چھِ یورٕ تہِ دک آسان یورٕ تہِ دک آسان. اس لیے چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز حکمتٕے یِہے کہ یِمن اگر پانہٕ ؤنۍ کیٛاہ گژھِ صلاح مشورٕے گژھِ سُے چھُ واریاہ زیادٕ بہتر. نہ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما خبیرا. یہاں جو ہے نا ان یرید اصلاحا، یہاں پر مراد ہے میاں بیوی، ہاں، اور طرفین کے ثالث بھی وہ بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے کہا ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہتے ہوں، کون؟ میاں بیوی. یا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اگر تم دونوے فٲصل اکھ یہندِ طرف تو اکھ یہندِ طرف، اگر تم تہِ آسن یژھان أسۍ کرو فٲصلے تیل دی یمن اللہ تعالیٰ کہا نتہٕ کا موافقت. تو گویا اس کا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق دینے سے پہلے، کھلا لینے سے پہلے اگر موافقت ہی ہو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نعم کیا پڑھتے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. آپ عبادت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آپ عبادت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ.
وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ بھی۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ کے ساتھ بھی۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی ہمسایہ کے ساتھ بھی۔ وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ، اور ہم نشین سے بھی۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ حسن سلوک۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، نیز ان لونڈیوں کو بھی، غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہو، ٹھیک ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھو کتنی چیزیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ شاباش۔ پہلی، سب سے پہلے اللہ کی عبادت۔ عبادت کے قابل کون سمجھنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات ہوتی رہتی ہے شرک کے بارے میں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود برحق سمجھنا چاہیے، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی رزق رساں ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ سارے عقائد انسان کے دل میں بسنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عام پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ کیا کیا؟ نفی اور اثبات۔ لا الہ یہ نفی ہے، ہر کسی چیز کی نفی ہم وہاں تک کرتے ہیں۔ لا الہ، ہم ہر کسی چیز کی نفی کرتے ہیں، ہم ہر کسی معبود کی نفی کرتے ہیں، ہم ہر کسی معبود کی نفی کرتے ہیں الا اللہ، یہاں پر اس بات کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی معبود برحق ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی۔ لہذا یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے لیکن دوسرا بھی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کیا؟ مشرک، اسی کو بولتے ہیں مشرک۔ نعم۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کرتے ہیں؟ اپنے والدین کا کہنا کون کون مانتا ہے آپ میں سے؟ سارے؟ جب والدین کوئی کام بولتے آپ کرتے ہیں؟ کہاں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں پہ کوئی اپنے والدین کی مانتا ہی نہیں۔ ماں کبھی اپنی بیٹی کو کوئی کام کہتی ہے تو وہ مانتی نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام بولتا ہے تو وہ مانتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ والدین کی رضامندی میں رب کی رضامندی، والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی۔ اور جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کا ذکر کیا۔ جس طریقے سے ایک اور جگہ قرآن میں آیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہاں پر بھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اس کے ساتھ پھر وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آپ سورہ نساء کی، اسی سورہ نساء کی ہم نے یتیموں کے بارے میں پڑھا، یتیموں کے احکام، ان کے مسائل پڑھے ہیں نا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کو اللہ پر یقین ہو، اللہ پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ لیکن ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اگر اس گھر چھوٹا سا اچھی طرح ہمسائے نے آنگنس میں چھنا اشیت کیا کرا، ہم گھر سے پورا کچرا اٹھا کر راستے میں پھینک دیتے ہیں کہ نہیں پھینک دیتے؟ ہم راستے میں، ہم گھر سے پورا جو کچرا اٹھا کر کسی جگہ ڈالتے ہیں جو جہاں پر ہمسائے کا گیٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمسائے گیٹ ایسے تھا تو پیسے تراؤن کے، بلکہ ہمسائے سے دن چکارون رچر، ہمسائے سے دن کیا شکارون رچر نا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ الفاظ دہرائے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایزا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. یوت آسہِ ہمسایس تکلیف دِوان تٔمِس آسہِ نہٕ ہمسایہِ خۄش کِہیٖنۍ. یپٲرۍ آسہِ پتہٕ نٮ۪ماز تہِ پران زکات تہِ دِوان روز تہِ تھاوان کوئی فائدہ نہیں, وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں ہمسائے کو کیا کرنی چاہیے؟ حسن سلوک کرنا چاہیے, کیونکہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, بے شک اللہ تبارک و تعالی مغرور انسان کو, بے شک اللہ تبارک و تعالی مغرور انسان کو پسند نہیں کرتا اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا. مغرور کن کو کہتے ہیں؟ شاباش. ہاں یہ جو ہے نا وما ملکت ایمانکم, لونڈی اور غلاموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے. حضرت انس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, مجھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں بولا, کبھی یہ نہیں بولا لما صنعت ھذا, آپ نے یہ کام کیوں کیا. لہذا اگر کسی کو گھر میں نوکر ہے, اگر کسی کو گھر میں کوئی غلام ہے, اس کے ساتھ بھی کیا کرنا چاہیے؟ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. بلال حبشی وہ بھی غلام تھا کہ نہیں تھا؟ بلال حبشی کو دیکھ لیجیے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے اور فلاں حضرت بلال حبشی آزاد شدہ حبشی غلام کے درمیان سخت کلامی ہوئی, تو میں نے اس کی ماں کی آر دلائی, یہ کہا اے کالی ماں کے بیٹے, تو انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ابھی بھی باقی. کیا بتایا تھا ابو ذر نے؟ کالی ماں کے بیٹے, کیونکہ حضرت بلال کالے تھے. لہٰذا ہر کسی غلام کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کو مغرور نہیں سمجھنا چاہیے, اپنے آپ کو گھمنڈ والا نہیں سمجھنا چاہیے, اپنے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے, خود پسندی نہیں ہونی چاہیے. خود پسندی کہتے ہیں بئی چھس تو باقی چھو نا باقی چھن کہیں. لہٰذا اگر کسی شخص کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو اس کے اندر یہ اچھی صفات نہیں ہے, کیونکہ ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اور آپ سب کو خوش رکھیں. ھذا ما عندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.